بحیرہ مردار۔ آخر اس کو بحیرہ مردار کیوں کہا جاتا ہے اور یہ انسانوں کو کیوں ڈبا نہیں دیتے؟ قوم لوط کے عذاب اور بحیرہ مردار کے درمیان کیا راز پوشیدہ ہے؟ کیا واقعی قوم لوط کی بستی اس بحیرے میں دفن ہے؟ بحیرہ مردار ایک معمولی سمندر کی بجائے ایک بہت ہی خصوصی اور معمولاً رازدار جگہ ہے۔ اس کا ذکر بہت سی قصص اور قوالوں میں پایا جاتا ہے جو اس کی تلمساتی اور عجیبی ماحول کی باعث ہے۔ بحیرہ مردار اردن اور اسرائیل کے درمیان واقع ہے اور اس کے کنارے الخلیل شہر بھی واقع ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پائی جاتی ہے۔ بحیرہ مردار کی واقعیت اس میں ہے، یہ نہ صرف ایک سمندری جھیل ہے بلکہ ایک کنواں بھی ہے جو عمق میں بہت گہرا ہے۔ یہ 67 کلومیٹر لمبا ہے اور 18 کلومیٹر چوڑا ہے اور اس کی گہرائی 377 میٹر تک پہنچتی ہے جو سطحی سمندر سے 420 میٹر نیچے ہے۔ اس کی زیادہ گہرائی کی وجہ سے اس کا پانی سمندر سے زیادہ نمکین ہوتا ہے اور اس وجہ سے اس میں کوئی جانور نہیں رہ سکتا اور نہ اس کے اندر گہرائی میں غوطہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس پانی میں 3500 سال سے منجمد رہنے والی مختلف نمکیات شامل ہیں جن میں کئی بیماریوں کی شفا موجود ہے۔ اسی وجہ سے بحیرہ مردار کو تلمساتی اور عجیب مقامات میں شامل کیا جاتا ہے۔ کشتیاں اس پانی میں اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اکثر اوقات کشتیاں اس پانی کی نمکین اور غیر معمولی گہرائی کی وجہ سے الٹ جا کر چلی جاتی ہے۔ بحیرہ مردار کا ماحول اتنا عجیب ہے کہ اس پر بس انسان اکڑو ہو کر تیر یا لیٹ سکتا ہے لیکن بغیر خطرے کے نہیں۔ دنیا بھر سے سیاح بحیرہ مردار کو دیکھنے جا رہے ہیں، البتہ یہودی اور عیسائی اس کے تاریخی پس منظر کے باعث اس میں نہانے سے گریز کرتے ہیں، لیکن مسلمان کچھ بیماریوں سے شفا کے لیے اس میں نہاتے ہیں اور جلدی خوبصورتی کے لیے بھی اس کی دلدلی مٹی کو اپنے جسم پر ملاتے ہیں۔ اس مٹی کے استعمال کرنے پر اب ٹیکس عائد ہے۔ اس کی کریمی بھی بنتی ہے۔ اس میں نہانے کو غسل قلوپترا بھی کہا جاتا ہے۔ بحیرہ مردار کا ساحل 135 کلومیٹر طویل ہے۔ یہ علاقہ یہودی، عیسائی اور مسلم تینوں تہذیبوں کا مرکز ہے۔ اس کا حوالہ تورات کی سفر تکوین میں ہے جبکہ بائبل میں بھی اس کی روایات کے علاوہ قرآن کریم کی 9 سورتوں میں سے اس کا ذکر تفصیل سے موجود ہے۔ 50 سال قبل خدا کے عذاب سے سدوم، عمورہ اور زغر نامی 5 بستیاں غرق ہو گئی تھی جن کی دریافت 8 سال قبل 2015 میں امریکی تحقیق کاروں نے 10 سال سے تلاش کے بعد کی ہے۔ ان دریافت کاروں کی سربراہی امریکی پروفیسر سٹیون کولن کر رہے تھے۔ انہوں نے سیٹلائٹ کی مدد سے اسے تلاش کیا اور سیارچوں کی مدد سے اس کی گہرائی میں دیکھا تو 6 پوائنٹ کی نشاندہی ہوئی جن میں پرانے درخت اور ان کی شاخیں تک موجود ہے جو سمندری نمکیات کے باعث 3500 سال بعد بھی محفوظ ہے۔ انبیاء کی جدی امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اور میں رہتے تھے۔ جب انہوں نے اپنے قوم کو بتوں کی پرستش سے منع کیا تو قوم میں صرف ان کے بھتیجے حضرت لوط ان پر ایمان لائے۔ لوگوں کی بت پرستی نہ چھوڑنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کے ہمراہ آڑ سے ہجرت کی۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کی ہمراہ تھے۔ یہ بے سر و سامان قافلہ پیدل مسافت طے کر کے ترکی کے شہر شانلی عرفہ میں ٹھہرا جہاں نمرود کی بادشاہی تھی۔ نمرود نے بتوں کے مقابلے میں اللہ کی عبادت کرنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی ناکام کوشش کی۔ اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اہل قافلہ کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہو کر سدوم کے مقام پر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ہمراہ سدوم میں سکونت اختیار کر لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے فلسطین کی طرف چلی گئی جہاں بعد میں بیت المقدس بنا، جیسے یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کا یروشلم کہتے ہیں۔ سدوم کے باسی ہم جنس پرستی اور ڈاکے مارنے میں مبتلا تھے جنہیں ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام تبلیغ کرتے رہتے کہ ان برائیوں سے باز آ جائے،
لیکن انہوں نے اپنے روش نہ چھوڑے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بڑھاپے میں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان کی نسل سے پیدا ہونے کی بشارت دی اور بتایا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو غرق کرنے آئے ہیں۔ وہ قوم برائیوں میں مبتلا ہے اور انبیاء کی تکذیب کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام سے انسیت اور پیار کے بدولت اکثر وادی صدوم میں جاتے رہتے تھے۔ تب بحیرہ مردار نہیں تھا، فلسطین اور صدوم کا درمیانی فاصلہ کم تھا۔ انہیں فرشتوں کی بات پر تشویش ہوئی تو فرشتوں نے بتایا کہ لوط علیہ السلام خدا کی اس عذاب سے محفوظ رہیں گے، لیکن ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوں گے۔ قرآن پاک کی 2 صورتوں میں خدا نے بستی کو بارش اور پتھروں سے غرق کرنے کے متعلق بتایا ہے کہ وہ اتنی شدید بارش تھی کہ بستی الٹائی جانے سے زمین کا پانی اوپر آنے اور عذاب کی بارش سے بحیرہ مردار وجود میں آیا۔ جدید سائنس 8 سال قبل ان 5 بستیوں سمیت صدوم کو غرق شدہ شہر کو دریافت کر چکے ہیں کہ وہ بحیرہ مردار کے اندر ہے۔ شاید اللہ کے عذاب کی شدت سے بحیرہ مردار آج بھی سطح سمندر سے 420 میٹر نیچے ہے۔ جیسے اللہ کی قدرت سے آنے والے صدیوں میں سائنس مزید دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔